قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کی نشانی ہونے کے بارے میں اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ زخرف آیت نمبر 59 سے لے کر 61 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ آیت نمبر 17، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اور 75، سورہ نساء آیت نمبر 157، 158 اور 159، سورہ مائدہ آیت نمبر 110 سے لے کر 118 تک کے علاوہ قرآن پاک میں مزید کچھ مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح کیا گیا ہے۔ علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر لازمی آئے گا۔ مسح کے معنی چھونے کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کو چھوتے وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ مسیح کے ایک معنی سیاحت کے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے زمین میں سیاحت کی، اسی لیے بھی آپ کو مسیح کہا گیا ہے۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی، انہیں ستایا، گستاخی کی، بہت سو کو شہید بھی کیا، 2 مرتبہ جلا وطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور یروشلم کی تباہی کے باوجود جب وہ نہ سدھرے تب بنی اسرائیل کے آخری نبی کی حیثیت سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح عمل میں آئی وہ عقل سے بالکل ماورا واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ پوری تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے اسی لیے ہمارا اس پر پختہ ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے سچے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے، بچپن سے ہی بہت نیک اور صالح تھے۔ آپ کی شخصیت اور پاکیزہ کردار سب کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی تمام قوت لگا دی۔ اس وقت کے بادشاہ اور علماء کو اپنا دین اور مفاد خطرے میں نظر آنے لگا، کیونکہ لوگ جوق در جوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ بالآخر جھوٹے مقدمات اور جھوٹے الزامات سے کام لیتے ہوئے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے تھے، مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتے، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ انبیاء کو اس وقت کے حساب سے معجزات عطا کیے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے اتباع کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو وہ ید شفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہود اس زمانے میں بری طرح مادیت پرستی کا شکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود کی اس عقلیت پسندی اور مادیت پرستی پر کڑی ضرب لگائی اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا و برتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے اپنی چال چلی اور اللہ نے بھی جواباً بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مذہبی اور روایتی تہوار کو منانے کے لیے شہر میں موجود تھے۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر کھیتوں میں واقع ایک مکان میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری یعنی ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک ساتھی یہودا نے نبی اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہوئے یہود کا ساتھ دیا اور اس مقام تک رومی سپاہیوں کو لے آیا جہاں آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اندر کمرے میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تمام صورتحال واضح کر دی اور ان کو یہ بتا دیا کہ انہیں اللہ آسمان پر زندہ اٹھانے والا ہے اور قیامت کے قریب ایک نشانی کے طور پر دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ مکان کی چھت شق ہو گئی
2 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس راستے سے اوپر آسمانوں میں لے گئے۔ زمین پر اللہ نے لوگوں پر معاملہ مشتبہ کر دیا، یعنی لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا، اور یہودہ حواری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں یہودہ غدار حواری کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سرعام اس کو صلیب پر ہاتھ ٹھونک کر لٹکا دیا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ اسی مقام سے صلیب کی عبادت کا آغاز ہوا۔ یہود آج بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن دلی طور پر وہ بھی حقیقت کو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 7666 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ دراصل دجال کسی بات پر غصے ہو کر نکلے گا۔ اس کے نکلنے کے مقام کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 12983 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اصبہان کے یہودی بستی سے ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی مزید کچھ احادیث میں دجال اور اس کے حواریوں کے بارے میں اکثر کا تعلق موجودہ ایران کے شہروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خوض اور کرمان کے بارے میں بھی کچھ احادیث ملتی ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی یہ کہ ایران پر مکمل طور پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومتیں تو اسی طرح رہیں گی لیکن حکمران اصل میں یہودی ہوں گے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، ایران میں یہودی قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض قبیلوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا لیکن اصلاً یہودی ہی رہے۔ ایسا ہی ایک فرقہ اصفہان، رفسنجان، مشہد اور ایران کے دیگر اہم شہروں میں آباد ہے، جو جدید اسلام کے نام سے مشہور رہا ہے۔ اصفہانی یہودی تمام یہودی قبائل میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اصفہانی یہودی کئی مرتبہ حکومت اسرائیل کی اس درخواست کو مسترد کر چکے ہیں جس میں انہیں اسرائیل میں آ کر بسنے کی دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ ایرانی یہودیوں میں سے کچھ نے اسرائیل کے بجائے امریکہ اور فرانس جانے کو ترجیح دی۔ ایران سے یہودیوں کی محبت کی وجہ بھی تاریخی ہے۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے، حضرت بنیامین کا جسد خاکی ہے، نبی سربت عاشر کا مقبرہ بھی اصفہان میں ہے، ایک اور نبی استرومرت خائی کا مقبرہ بھی ہمدان میں ہے۔ اصفہان ہی میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز بھی قائم ہے۔ ایران کی پالیسیوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایران کے ظاہری تشخص کے بالکل برعکس ہیں، جیسے ایران امریکہ تجارتی تعلقات، ایران بھارت گہری دوستی، افغانستان کے معاملے پر ایران کی خاموشی۔ دراصل ایران کی خارجہ پالیسی خصوصاً عسکریت سے متعلق ایرانی یہودی بناتے ہیں۔ بہرحال دجال اپنے 70,000 پیروکاروں کے ہمراہ جب ایران سے نکلے گا تب زمین کے چپے چپے پر گھومے گا اور اپنی شعبدے بازیاں دکھائے گا، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2938 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا رخ کرے گا، اسے اسلحہ بردار محافظ روکیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اب نمودار ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہے گا ہمارے رب کی صفات میں پوشیدگی نہیں۔ محافظ کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ مومن جب اسے دیکھے گا تو کہے گا لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا کہ اس کو کھینچ کر باندھ دیا جائے۔ پھر دجال کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر اور منہ توڑ دو۔ پھر اس کا پیٹ اور کمر مار مار کر چوڑی کر دی جائے گی۔ پھر دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ تو وہ کہے گا تم جھوٹے مسیح ہو۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو پیشانی سے آری کے ذریعے چیرا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فرمایا پھر دجال اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اس سے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا پھر وہ اس سے کہے گا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر کہے گا لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔
دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن سے ہنسلی تک ہڈیوں کا حصہ تانبے سے بنا دیا جائے گا۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ذبح نہ کر سکے گا تو وہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا ہے جبکہ وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہادت میں رب العالمین کے سامنے یہ شخص سب لوگوں سے بڑا ہے۔ جب دجال اس مومن کے ساتھ یہ تمام معاملہ کرے گا، بعض روایات کے مطابق یہ فجر کا وقت ہوگا اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دنیا میں ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 431 میں حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تمہیں موجود رہا تو تمہارے بجائے میں اسے جھگڑوں گا، اور اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں نہ ہوا تو ہر آدمی اس سے نمٹے گا۔ ہم نے عرض کیا، وہ کتنے دنوں اس زمین پر رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن تک، اس کا ایک دن ایک مہینے اور ایک دن ایک ہفتے اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو ہم نے پوچھا، اللہ کی رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن اور رات کی نماز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس دن اندازہ لگا لینا اور اسی حساب سے نماز پڑھنا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینارے کے پاس اتریں گے، اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ یہودی سائنسدان دجال کے آنے کے بعد دن کو اپنی حیرت انگیز ایجادات کی بدولت اس قدر طویل کر دیں گے کہ ان کا آقا دجال آرام سے اپنی کرامات دکھا سکے گا۔ بہت سے لوگ اس کو خدا بھی مان چکے ہوں گے جب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوگا۔ زعفرانی رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے ٹھیک 600 سال پہلے دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال تک سونے کے بعد کا واقعہ اور پھر اصحاب کہف کا 309 سال تک سونے کا واقعہ دراصل ہماری ذہنی تربیت کے لیے ہے۔ جو رب 100 سال تک اور پھر 309 سال تک اپنے بندوں کو سلانے پر قادر ہے، وہ بے شک 2 یا 2,500 سال کے بعد بھی اپنے نبی کو دنیا میں دوبارہ لانے پر مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے۔ بظاہر لادین نظر آنے والے امریکہ میں اس وقت 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں، جن میں سے بہت سے پادری 1,000 کرسچن ریڈیو اسٹیشن سے تقریر نشر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عنقریب آمد اور عظیم ترین جنگ یعنی ملحمۃ الکبریٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آمد کے بارے میں تقریباً تمام احادیث کی کتب میں تسلسل کے ساتھ بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ان کے نزول کے مقام کے بارے میں ہر دور میں تحقیق کی جاتی رہی ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر احادیث میں دمشق کے مشرق میں واقع سفید مینار کے بارے میں ذکر ہے۔ دمشق شہر کے مشرقی جانب ایک سفید مینار ہے جس کا رنگ وقت کے تغیرات کے باعث اب کچھ زردی مائل ہو گیا ہے۔ یہ اس قدیم فصیل پر ہے جو کسی زمانے میں دمشق شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، مگر اب صرف مینار ہی واقع ہے اور پرانے شہر دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے۔ یہ علاقہ غوطہ کے پاس یا غوطہ کے اندر ہی ہے۔ یہاں ایک بازار ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ مینار دمشق کی جامع مسجد اموی کے اندر ہی محسوس ہوتا ہے، تاہم یہ مینار بازار کے داخلی دروازے پر ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ جس جگہ یہ مینار ہے وہاں رہنے والوں کی اکثریت عیسائی ہے۔ مسلمان نزول عیسیٰ کے وقت دجال کے خلاف جہاد پر کمر بستہ ہوں گے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت امام مہدی اس لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے جب مسلمانوں کی جماعت تیسری بار شہادت یا فتح کے ارادے کے ساتھ دجال کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوگی اور دجال اپنی کرامات کا مظاہرہ لوگوں میں کر رہا ہوگا۔ مسلمان فجر کی نماز کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، تبھی یہ عظیم الشان معجزہ بھی رونما ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اللہ کے حکم سے نزول فرمائیں گے۔ مسلمانوں کے امیر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امامت کی جگہ خالی کر دیں گے، مگر روح اللہ منع فرمائیں گے اور مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4324 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، یقیناً وہ اتریں گے، جب تم انہیں دیکھنا تو پہچان لینا، وہ ایک درمیانی قد و قامت کے شخص ہوں گے، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، گو وہ تر نہ ہوں گے۔
وہ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو ختم کر دے گا۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 3 مقاصد ہوں گے: 1 ختم نبوت پر دلیل، 2 خاتمہ دجال، اور 3 عیسائیت اور اس سے منسوب غلط روایات کا خاتمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس بات کا کھلا اشارہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح پگھلے گا اور شدید حواس باختہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ لد اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ دوسرے دوست ممالک میں بھی اس قسم کی اسکیمز جاری کر رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک غرقد کی شجرکاری مہم بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2922 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آگے بڑھ اور اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اسرائیل نے مفت شجرکاری مہم اپنے تمام دوست ممالک میں اسی لیے شروع کی ہے کہ غرقد جسے باکس تھرون بھی کہتے ہیں جبکہ اس کا علم نباتات میں نام لائسیم ہے، دنیا کے چپے چپے پر پھیلا دے اور اپنے آقا اور اس کے پیروکاروں کے بچاؤ کی تدبیر کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا تیسرا مقصد عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، یعنی ان کی آمد کے ساتھ ہی تمام عیسائی ایمان لے آئیں گے اور صرف ایک دین اسلام نافذ ہو جائے گا۔ نصارہ نے اپنے دین میں لاتعداد اضافے کر لیے تھے، جن میں سے ایک صلیب کی عبادت اور دوسرا سور کو حلال قرار دینا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ یعنی ٹیکس ختم کر دیں گے۔ ٹیکس وہ رقم ہے جو تقریباً ہر ملک نے اپنے عوام پر عائد کر رکھا ہے۔ مسلمان ممالک کو مغرب IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ ٹیکس نافذ کرے تاکہ ٹیکس کے نظام کے ذریعے ہر شخص مغربی طاقتوں کی نظر میں رہے۔ دجال کے خروج کی علامات تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور ہم مسلسل غفلت کی نیند میں مشغول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بے نور آنکھ والا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کے ہجے کیے کافر اور فرمایا، اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ اب اس اتفاق کا کیا کیا جائے کہ نیٹو کے ٹینک جو افغانستان میں تعینات کیے گئے تھے ان پر KFR لکھا ہوا صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منصف اور عادل کی حیثیت سے آئیں گے اور ان کی آمد قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن کے ظاہر ہوتے ہی قیامت کا وقت بھی بالکل قریب آ پہنچے گا۔ اسی لیے حالات کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنا اس وقت ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔